بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر وتھ کوڈ انراولر. آج ہماری سلائیڈ میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا انٹروڈکشن ٹو DBMS ہے. وہ اس لیے کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر جو ہے وہ آلموسٹ ہم نے کور کر لیا ہے. آج سے ہم انشاءاللہ DBMS جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تو DBMS میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈیٹا بیس ہوتا کیا ہے, DBMS کے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں, ڈیٹا بیس کون کون سے لینگویجز جو ہے وہ یوز کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں کور کریں گے. تو جی سب سے پہلے آتے ہیں ڈیٹا بیس کی طرف. ڈیٹا بیس ہمارے پاس ایکچولی ایک کلیکشن آف ڈیٹا ہوتا ہے, ایک ایسا کلیکشن آف ڈیٹا جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے ان کا ایک لنک ہوتا ہے ڈیٹا کے ساتھ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے ڈیٹا سے بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہو. تو ڈیٹا بیس ہمارے پاس وہ کلیکشن ہوتی ہیں. اب یہ چیز ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم اس کا ایفیشینٹ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس کا ایفیشینٹ ریٹریول کر سکیں, اس میں اچھے طریقے سے ہم انسرشن کر سکتے ہیں, ڈیلیشن کر سکتے ہیں ڈیٹا کی فرام دا ڈیٹا بیس, اور اس کے علاوہ آرگنائز کر سکیں ہم ان کو, اس تمام ڈیٹا کو ان دا فارم آف ٹیبلز, ویوز, اسکیماز, رپورٹس ایسیٹرا. جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ تمام ہمارے پاس ایک آرگنائزڈ ڈیٹا بیس جو ہے یہ فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں. آپ اس کی اگزامپل جو ہے ایز اے یونیورسٹی ڈیٹا بیس لے لیں کہ یونیورسٹی ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس ریکارڈز ہوتے ہیں, تمام جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جتنی فیکلٹی ہوتی ہے, ایڈمن ہوتے ہیں, اسٹاف ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان تمام کا ہم ریکارڈ جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اب اگر آپ دیکھیں انٹر ریلیٹڈ ورڈ کی جو میننگ ہے وہ یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں, اور یہ تمام مل کر جو ہے ایک آرگنائزیشن کو بناتی ہیں. تو اس وجہ سے انٹر ریلیٹڈ ہے, اور ان تمام کا جب ہم ڈیٹا جو ہے وہ آرگنائز کریں گے, ڈیٹا بیس اس کا بنائیں گے, تو اس میں ہمارے پاس ریٹریول, اس کی انسرشن, ڈیٹا کی ڈیلیشن, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈیٹا بیس کو ویو کر سکتے ہیں, اس پہ ڈفرینٹ جو ہے رپورٹس بنا سکتے ہیں, اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوگا. DBMS جو ہے یہ بھی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ چیز ہے. یہ اب وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ ہمارے پاس ڈیزائن کیا گیا ہے اسپیشلی ایک ڈیٹا بیس کو جو ہے وہ آرگنائز کرنے, اس کو مینیج کرنے کے لیے, ایک آرگنائز ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے, اور اس کو جو ہے آپریٹ کرنے کے لیے. یہ ہمارے پاس یوزر کو الاؤ کرتا ہے کہ ہم کریٹ کریں ڈیٹا کو, ڈیٹا بیس کو موڈیفائی کریں, اس پہ ڈفرینٹ آپریشن کیوریز جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپریشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم اس پر پرفارم کریں گے ڈیٹا بیس کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم مینیج کر سکتے ہیں اس ڈیٹا بیس کی سیکیورٹی کو, اور اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کون کون کرے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تب ہم یہ چیزیں ہم اویل کر سکتے ہیں DBMS کے تھرو. تو DBMS جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹینڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے لیے, اور یہ ہمارے پاس ایکچولی ایک سافٹ ویئر ہے. کچھ کی فیچرز جو ہیں وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے ڈیٹا ماڈلنگ ہے. ڈیٹا ماڈلنگ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ کریٹ کرتا ہے اور موڈیفائی کرتا ہے ڈیٹا ماڈلز کو. سب سے پہلے ظاہری بات ہے ماڈل بنایا جاتا ہے ڈیٹا کا. اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کا ریلیشن شپ کیسے ہوگا دوسرے ڈیٹا سے, اور اسٹرکچر کیا ہوگا اس کا. تو یہ ساری ماڈلنگ جو ہے یہ ڈیٹا کی ہمارے پاس DBMS کا ایک فیچر ہے. ڈیٹا سٹوریج اور ریٹریول آپ کو دیتا ہے, یعنی آپ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں, اس کو اگین آپ ریٹریو کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آپ کو سرچنگ کے میتھڈ, کیوریز آپ کر سکتے ہیں ڈیٹا پر. تو یہ تمام چیزیں بھی آپ کو DBMS پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ کنکرنسی کنٹرول ہے. کنکرنسی
کنٹرول ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل یوزرز جو ہے وہ ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ایک یوزر کیسے ایکسیس کرے گا، پھر دوسرا یوزر کیا کرے گا. تو یہ تمام جو ایکسیس کنٹرول والی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس کنکرنسی کنٹرول میں آتا ہے. ڈیٹا بیس انٹیگریٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ یہ بھی ڈی بی ایم ایس کا ایک فیچر ہے جو کہ انفورس کرتا ہے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو اور سیکیورٹی کنسٹرینٹس کو. ایسے کنسٹرینٹس ڈفرینٹ ویلیوز ڈیٹا پر جو ہے اپلائی کیے جاتے ہیں کہ اور اسی کے تھرو جو ہے ایکسیس کنٹرول ہمارے پاس آتا ہے. یعنی کہ آپ پرائمری کی، فورن کی یہ چیزیں لے لیں تو یہ ڈیٹا انٹیگریٹی اور سیکیورٹی کے لائن میں آتے ہیں. بیک اپ اور ریکوری ڈی بی ایم ایس کا یہ بھی ایک فیچر ہے کہ یہ ہمیں بیک اپ پرووائڈ کرتا ہے. یعنی آپ کا ڈیٹا اگر کہیں لاس ہو جائے تو اس نے بیک اپ رکھا ہوتا ہے، آپ اس سے ریکور کر سکتے ہیں. ریکوری پھر بیک اپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ بیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے ہمارے پاس جو ہے پھر اس کو ریکور کرنا بھی ہوگا. تو یہ سارے فیچرز جو ہیں یہ ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس کے ہیں. ڈی بی ایم ایس کو ہم دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹا بیس کے ٹائپس میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس میں ٹیبلز ہوتے ہیں، روز اور کالمز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں. نان ریلیشنل جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ مکسچر ہوتا ہے، اس میں جو ہے گرافکس ہو سکتے ہیں، اس میں ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دونوں جو ہے اس کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں، ڈی بی ایم ایس دونوں کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے. ہمارے پاس جو ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے اس کی میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ بتایا کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. اس میں پرائمری کی اور فورن کی جو ہے وہ بہت ضروری اس کا ایک فیلڈ ہے، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ جب ڈیٹا بیس کی کیز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور جو ہمارے پاس نان سیکول ہے وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس، گراف اور کالم بیسڈ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک بہت لارج اسکیل جو ہائی پرفارمنس سینیریوز ہوتی ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے کہ آپ سمجھ لیں بگ ڈیٹا، فیس بک کا ڈیٹا ہو گیا، انسٹا کا ڈیٹا ہو گیا، یہ اب جو ہے یہ مکس ہوتا ہے، یہ آپ روز اور کالمز میں اس کو مینیج نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر ہم نو سیکول جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ڈیٹا بیس کے ہمارے پاس جو ہے وہ 4 لینگویجز ہیں. ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج ہے، ڈیٹا مینیپولیشن ہے، ڈیٹا کنٹرول اور ٹرانزیکشنل کنٹرول لینگویجز ہیں ہمارے پاس. ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج جو ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، اس کے لیے ہم شارٹ ٹرم یوز کرتے ہیں ڈی ڈی ایل. یہ ہمارے پاس ڈیل کرتا ہے ڈیٹا بیس اسکیماز اینڈ ڈسکرپشن کو، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاؤ ڈیٹا شوڈ ریزائڈ ان دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس میں آپ ڈیٹا کو کیسے رکھیں گے. تو اس میں جو ہمارے پاس کمانڈز یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کریٹ ہے، الٹر ہے، ڈراپ ہے، ٹرنکیٹ ہے، کمنٹ ہے اور ری نیم ہے. یہ تمام کمانڈز جو ہے یہ ہم انشاءاللہ جو ہے پریکٹیکلی بھی اس کو کریں گے، لیکن فرسٹ جو ہمارا تھیوریٹیکل ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے. کریٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ آبجیکٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیبل کریٹ کر دو، انڈیکس کریٹ کر دو، ویو بنا دو، اسٹور پروسیجر کرو، فنکشن، ٹریگرز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم کریٹ کمانڈ کے تھرو کرتے ہیں. الٹر میں جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے الٹر کرتے ہیں ہم اسٹرکچر آف ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس کو. ڈراپ میں ہم کسی آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں فرام دا ڈیٹا بیس. ٹرنکیٹ میں ہم کرتے ہیں ریموو آل دا ریکارڈ فرام اے ٹیبل انکلوڈنگ آل اسپیس ایلوکیٹڈ فار دا ریکارڈ آر ریموو. ڈراپ اور ٹرنکیٹ میں یہ ڈفرینس ہے. ڈراپ جو ہے یہ بھی ڈیلیٹ کرتا ہے، ٹرنکیٹ بھی ڈیلیٹ کرتا ہے، لیکن ڈراپ جو ہے وہ سمپل ایک آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے فرام دا ڈیٹا بیس. باقی ڈیٹا بیس جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اس کے سارے ٹیبل اپنی جگہ پر رہتے ہیں. لیکن ٹرنکیٹ میں جو ہے وہ پورا کا پورا ٹیبل ریموو کرتا ہے انکلوڈنگ آل دا اسپیسز، جتنے بھی اسپیسز اس کو الاٹ ہوتے ہیں وہ بھی تمام ریموو ہو جاتے ہیں. کمنٹ میں آپ ڈیٹا ڈکشنری جو ہے اس میں کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں. ری نیم میں آپ کسی آبجیکٹ کو ری نیم کر سکتے ہیں.
ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج میں ہمارے پاس مینیپولیشن ہوتی ہے، نام ہی سے پتہ چل رہا ہے. اس میں ہمارے پاس جو موسٹ کامن اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سلیکٹ ہے، انسرٹ، اپڈیٹ، ڈیلیٹ، اور اس کے علاوہ یہ اسٹور کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، موڈیفائی، ریٹریو، ڈیلیٹ، اپڈیٹ ڈیٹا ان اے ڈیٹا بیس. یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج ہے. اور اس کے علاوہ سلیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، یہ ریٹریو کرتا ہے ڈیٹا فرام دا ڈیٹا بیس. انسرٹ اس میں انسرٹ کرتا ہے. اپڈیٹ کسی ایگزسٹنگ ڈیٹا کو آپ ٹیبل میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ڈیلیٹ ہمارے پاس آل ریکارڈس فرام اے ڈیٹا بیس ٹیبل جو ہے وہ ڈیلیٹ کرتا ہے. مرج ہمارے پاس جو ہے وہ مرج کرتا ہے دو ٹیبلز کو، دو ریکارڈس کو مرج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اپڈیٹ بھی ہے یہ. اور اس کے علاوہ کال جو ہے یہ ہمارے پاس پی ایل سیکول اور جاوا کی کسی سب پروگرام کو آپ کال کر سکتے ہیں. ایکسپلین پلان میں ہمارے پاس انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا ایکسیس پاتھ ہے، یعنی آپ ایک ڈیٹا کو جب ریٹریو کریں گے تو اس کے لیے کون کون سے اسٹیپس جو ہے وہ پرفارم ہوں گے، وہ تمام جو ہے وہ ایکسپلین پاتھ میں آپ کو مل جائیں گے. لاک ٹیبل میں کنکرنسی کنٹرول ہوتی ہے، یعنی آپ ٹیبل کو لاک کر دے اس ٹائم جب فلانا بندہ جو ہے یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر رہا ہو، اور کرنٹلی ایک بندہ جو ہے وہ ٹیبل کو یوز کر رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے اس کو لاک کر دو. تو اس طرح کے جو ہے سیکیورٹی کنٹرولز ہوتے ہیں، کنکرنسی کنٹرولز ہوتے ہیں، وہ اس کے تھرو اپلائی ہوتے ہیں. ڈیٹا کنٹرول لینگویج میں ہمارے پاس اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ایک ایکسیس کیسے ہوگا ڈیٹا بیس کے لیے، یعنی کیسے ایک یوزر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرے گا. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ دو کمانڈس ہیں، ایک گرانٹ ہے کہ ریووک ہے. گرانٹ پہ ہم پرمیشن دیتے ہیں یوزر کو کہ یہ یوزر جو ہے یہ یوز کر سکتا ہے ڈیٹا بیس کو، جس میں سلیکٹ، انسرٹ، ڈیلیٹ اور کمانڈ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے ڈیٹا بیس کو، اس میں انسرٹ کر سکتا ہے، یا جو ہے وہ کوئی اور آپریشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. اس طرح کی ہم پرمیشنز دیتے ہیں. ادروائز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صرف سلیکٹ کرے، یا صرف انسرٹ کر سکتا ہے، یا صرف ڈیلیٹ کر سکتا ہے. تو ڈفرینٹ پرمیشنز جو ہے وہ اس کے تھرو، گرانٹ کے تھرو آپ دیتے ہیں. ریووک میں جو ہے وہ پھر ہم وہ تمام جو پرمیشنز ہم نے کسی یوزر کو دیے ہوتے ہیں تو وہ ہم ریموو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک امپلائی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں ہے، اس کو جو ہے ڈفرینٹ گرانٹس دیے گئے ہیں، ڈفرینٹ پرمیشنز دیے گئے ہیں کہ وہ سلیکٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس میں، ڈیلیٹ کر سکتا ہے، ویو کر سکتا ہے. جب اس نے وہ آرگنائزیشن چھوڑ دی تو اب ظاہری بات ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے واپس لینی ہوگی، ادروائز آرگنائزیشن کی سیکیورٹی تو رسکی ہو جائے گی. تو ریووک میں جو ہے وہ ہم تمام پرمیشنز جو ہے وہ اس سے لے سکتے ہیں. ٹرانزیکشنل کنٹرول لینگویج میں جو ہے ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ہمارے پاس ایکٹ کرتا ہے ایز اے مینیجر فار آل ٹائپس آف ٹرانزیکشنل ڈیٹا. سم کمانڈز جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس رول بیک ہے. رول بیک یعنی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے آپ کے ٹرانزیکشن سسٹم میں، اور وہ جو ہے پھر وہ تمام چیز جو آپ نے اس ڈیٹا بیس پہ اپلائی کی ہوتی ہیں، آپ اس سے واپس جو ہے وہ انیشیل پوائنٹ پر جا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا. تو رول بیک اس کے لیے ہوتا ہے. کمٹ جو ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں چینجز جو ہم نے کی ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے. سیو پوائنٹ جو ہے، سیو پوائنٹ ہم ٹیمپرری بیسس پہ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا کو ہم سیو کرتے ہیں. جب تک ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹیمپرریلی سیو کر لیتے ہیں. جب ٹرانزیکشن ختم ہو جاتی ہے تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ سیو اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لے، ادروائز اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو سیو پوائنٹ ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس پر آپ اس کو سیو کرتے ہیں. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کویشچن ہو، ضرور پوچھیے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آگے کی ویڈیوز میں ہم پریکٹیکلی جو ہے ڈیٹا بیس کو بنائیں گے، اس میں جو ہے ہم ٹرانزیکشنز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم کریں گے. آپ کی کوئی کویشچنز ہے تو ضرور پوچھیے گا. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.